السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس رمضان سیریز کی 5ویں صورت ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے سورۃ الانفطار۔ ہم لوگ پہلے سورۃ النبا، سورۃ النازعات، سورۃ العباسہ اور سورۃ التکویر مکمل تفسیر کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگ کریں گے سورۃ الانفطار۔ اب اس کو پڑھتے ہیں ہم لوگ وجہ تسمیہ، یعنی کہ سورۃ الانفطار کا نام سورۃ الانفطار کیوں رکھا گیا۔ سورۃ الانفطار جو ہے اس کا ہم لوگ وجہ تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کا یہ نام کیوں ہے۔ اس میں انفطار جو ہے اس کا معنی ہے پھٹ جانا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے صورت کا نام سورۃ الانفطار ہے۔ اور آگے ہم لوگ اس کی پڑھتے ہیں فضیلت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے، ٹھیک ہے، کہ مطلب اس میں مکمل طور پر قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ التکویر ہم لوگ کر چکے ہیں، سورۃ الانفطار آج ہم لوگ کریں گے، اور سورۃ الانشقاق انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے مکمل تفسیر کے ساتھ۔ سورۃ الانفطار جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور سورۃ الانفطار کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول جو ہے وہ قیامت کی ہولناکی اور اس دن کے حساب کتاب کا بیان ہے۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ الانفطار میں قیامت کے واقع ہونے کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے جس نے اسے پیدا فرمایا۔ یعنی کہ یہاں پہ مضامین میں سب سے پہلے کہا گیا ہے قیامت کا احوال بیان کیے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا انسان کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے، یعنی کہ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رستہ بتایا وہ اس پہ عمل کرے، جس نے اسے پیدا فرمایا، شکل و صورت عطا فرمائی، اور اس پر اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرے کہ اس کی نافرمانی پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں گناہ پہ گناہ کرتا جاؤں گا اور مجھے کوئی اگر اس دنیا میں گرفت نہیں ہوگی تو پھر کبھی بھی کوئی گرفت نہیں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی اس کی سزا نہیں دیں گے، اور نہ ہی حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارا جسم اور ہماری سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، جن پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ الانفطار میں کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے۔ کرامن کاتبین جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو انسان کے سارے اعمال لکھتے ہیں، اور جو ہے وہ اعمال نامہ ہمارا تیار کریں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کی فکر کرے جس دن نیک اعمال کے سوا کچھ کام نہ آئے گا، اور ہر فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں نیک اعمال کرنے کی، اس کا شکر ادا کرنے کی، اور برائیوں سے بچنے کی۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے جڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ یہاں پہ قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جڑ جائیں گے، یعنی کہ اپنی جگہ سے نیچے گر جائیں گے، جڑ جائیں گے، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی کہ قبروں کے اندر سے مردے نکل آئیں گے، اکھاڑ دیا جائے گا قبروں کو۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ چھوڑا ہے، یعنی کہ اس دن ہر شخص پتہ کر لے گا کہ اس نے جو اعمال نامہ، یعنی کہ جو اعمال نامے میں اس نے عمل کیے ہیں، جو کہ حساب کتاب میں لکھے گئے ہیں، اور کیا اس نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہے، کیا نیک اعمال کیے ہیں، اور کن کن باتوں پہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پہ عمل کرتے ہوئے اس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، یعنی کہ یہاں پہ انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا فرمایا پھر تجھے درست کیا، پھر تیرے اعضاء کو متناسب بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر ہمیں آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، پھر کان عطا فرمائے، پھر عقل دی، پھر پاؤں دیے چلنے کے لیے، ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، پھر شعور عطا فرمایا، پھر مختلف کام کرنا سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ سے ہی دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا، تم نافرمانی ہرگز نہیں چھوڑتے، یعنی کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہر شخص کو مختلف شکل و صورت سے نوازا، جس صورت میں چاہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں چھوڑتے بلکہ تم بدلے کے دن جھٹلاتے ہو، یعنی کہ گناہ اور برائی کو نہیں چھوڑتے اور بدلے کے دن جھٹلاتے ہو، کہ ایسا کوئی دن ہی نہیں آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لے گا، اس چیز کو جانتے بوجھتے جو ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ، بے شک تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں، یعنی کہ کرامن کاتبین، جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے کندھوں پر ہیں اور ہمارے نیک اور برے اعمال جو ہیں وہ اعمال نامے میں لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، بہت معزز تمہارے اعمال لکھنے والے۔
یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی کہ وہ اور اللہ تعالیٰ دونوں جانتے ہیں کہ جو بھی کچھ انسان کرے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور جنت میں داخل ہوں گے، نعمت والی جنت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ یہاں پہ اب نیک لوگوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ نیک لوگ یقیناً جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے۔ اور یہاں پہ اب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل نہیں کرتے وہ ضرور جہنم میں ہوں گے۔ یَصْلُونَهَا یوم الدین، وہ اس میں بدلے کے دن جلیں گے، یعنی کہ جس دن حساب کتاب ہو جائے گا، ان کا معلوم ان کے ہاتھ میں مل جائے گا، تو وہ اس دن بدلے کے دن جو ہے وہ اس میں جہنم میں جلیں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بغائبین، اور وہ اس جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے، یعنی کہ وہ اس کے اندر سے نکل نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر آپ کو کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے، مطلب دو دفعہ کہا جا رہا ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے، کہ اس دن کس طرح سے اعمال نامے رکھے جائیں گے اور کس طرح سے فیصلے کیے جائیں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کوئی اختیار نہ رکھے گا، اور اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ پہلے ہم لوگ پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورت میں کہ جو ہے اس دن جو ہے کوئی بھائی اپنے بھائی کو پہچانے گا نہیں، اور کوئی سورۃ التکویر میں پڑھا ہے کہ ماں باپ تک اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے، یعنی کہ اس دن کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔